الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس ہماری سسٹر کا سوال یہ ہے کہ کہتی ہے کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ خوارج ہیں، یعنی کہ خوارج سے مراد جس طرح کہ اس بہن نے کہا کہ یہ حکومت جو ہے وہ اس کو بھی نہیں مانتے، اور اس حکومت میں جو ہم لوگ ہیں رہنے والے وہ ہمیں بھی کافر کہتے ہیں، اور پھر کہتی ہیں کہ اب انہوں نے ارادہ کیا ہے کہ میں اپنے ہی کسی ہم خیال کے ساتھ، جس طرح کہ ہماری بہن نے کہا کہ میرے والد خوارج ہیں، اب وہ چاہتے ہیں کہ میں بھی اپنے کسی ہم خیال کے ساتھ خوارج کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کر دوں۔ تو اب یہ جو ہماری بہن جو ہے یہ کہتی ہیں کہ میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں کسی مسلمان بھائی جو ہے بہن جو ہے ان کو کافر کہوں، اور میں شادی بھی نہیں کرنا چاہتی کسی خوارج کے ساتھ۔ تو وہ کہتے ہیں، اگر وہ لڑکی کہتی ہیں کہ اگر میں ان کی بات نہ مانوں تو میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ میں آپ سے بالکل لا تعلقی اختیار کر لوں گا، اور آپ کا اور میرا نہ کوئی رشتہ رہے گا نہ کوئی کنیکشن رہے گا۔ تو اب یہ سسٹر ہماری سوال کرتی ہیں کہ اگر میں اب ان کی بات نہ مانوں یا مان لوں، مجھے کیا کرنا چاہیے اور صحیح کیا ہے؟ تو ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ نے جو ان کو جواب دیا ہماری بہن کو، تو چلیے آئیے سماعت فرماتے ہیں بنا کسی تاخیر کے۔ آپ کا وقت نہیں ضائع کروں گا، چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا نام یاسمین ہے اور میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا سوال ڈاکٹر ذاکر نائک سے ہے کہ میرے والد خوارج ہیں، وہ جمہوری نظام کو کافر کہتے ہیں اور حکومت اور اس میں رہنے والے لوگوں کو بھی کافر کہتے ہیں۔ مجھے حکم دیتے ہیں کہ میں ان کا نظریہ اختیار کروں، لیکن مجھے یہ غلط لگتا ہے کہ میں ایک مسلمان کو کافر کہوں۔ وہ اب میری شادی بھی ایک خوارج سے کر رہے ہیں، کیا خوارج سے شادی کرنا جائز ہے؟ وہ مجھے دھمکی دیتے ہیں کہ اگر میں ان کا نظریہ نہ اپناؤں تو وہ مجھے آ کر دیں گے۔ بہن جی، مسلمان کو صرف مسلم سے شادی کرنا چاہیے۔ کیا خوارج ایک کافر ہے؟ آپ نے کوئی خوارج مطلب ایگزٹ، خوارج مطلب وہ اسلام کو چھوڑ چکا ہے۔ وہ میرے فادر ہیں۔ اب فادر ہو کوئی بھی ہو، اگر آپ نے خود کہا کہ میرے والد خوارج ہے، خوارج مطلب جو اسلام سے دور جاتا ہے، تو جو اسلام سے دور جاتا ہے اور اسلام کے خلاف جاتا ہے اسے کہتے خوارج۔ مطلب جو تو ان سب میں میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ کے لوگوں میں کیا مسلمان سے شادی کرو۔ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221 کہ اپنے عورتوں کو مشرک سے شادی نہ کرے یا غیر مسلم سے شادی نہ کرے تب تک وہ مسلم نہ بنے، مومن نہ بنے۔ ایک شخص جو سلیو ہو، کتنا بھی غریب ہو، وہ بہتر ہے اس شخص سے، اس مشرک سے، اس غیر مسلم سے، چاہے وہ کتنا بھی آپ کو متاثر کرے۔ اور پھر آیت کنٹینیو ہوتی ہے کہ آپ کوئی مشرکہ سے شادی نہ کرے جب تک وہ مومنہ نہ بنے۔ تو اسلام میں صاف کہا گیا ہے کہ آپ ایک مسلم سے شادی کرنا چاہیے۔ تو قرآن میں یہ بھی تو لکھا ہے کہ جو ایک انسان کا ولی ہوتا ہے، اور اگر وہ یہ بات نہ مانے کہ میں ایک مسلمان سے شادی کروں تو اس معاملے میں کیا کروں؟ بہن جی، یہ قرآن میں نہیں لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے۔ حدیث میں لکھا ہے کہ شادی کرنے کے لیے خاتون کو، عورت کو ولی کی ضرورت ہے، اور ولی والد ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے۔ حنفی مذہب میں یہ ضروری نہیں، فرض نہیں ہے۔ اگر ولی والد اجازت نہیں دیتے تو دینا اچھی بات ہے، لیکن فرض نہیں ہے۔ باقی 3 ائمہ میں ولی والد ہونا ضروری ہے، لیکن آپ کے کیس میں اگر والد خوارج ہے تو یہ آتا ہی نہیں معاملہ۔ یہ ان کے لیے بہن جی، آپ بیچ میں دخل اندازی دیتے رہیں گے تو کیسا میں جواب دوں؟ آپ کا سوال ختم ہو چکا ہے، ابھی جواب کو سنیے۔
آپ اگر دخل اندازی، آپ کو اپنا سوال پورا ایک ساتھ میں بولنا چاہیے. آپ بیچ میں دخل اندازی کرتے رہیں گے تو ختم ہی نہیں ہوگا نا. آپ کا سوال ختم ہو گیا، بھی جواب سنو اور دوسرے کو موقع دو سوال کرنے کا. آپ نے سوال کیا کہ آپ کے والد خوارج ہے. جو مسلم کے والدہ یا والد خوارج ہے یا غیر مسلم ہے، اس کے لیے لاگو ہوتا ہی نہیں. اگر آپ کے والد غیر مسلم ہیں یا خوارج ہے تو آپ پہ یہ حدیث لاگو ہی نہیں ہوتی ہے. پھر آپ کو آپ کا ولی دوسرا کوئی مسلمان بن سکتا ہے، چاہے آپ کا چاچا ہو، چاہے دوسرا کوئی قریب ہو. لیکن یہ جو فرد ہے اس کے اندر فقہ میں اختلاف ہے. حنفی مذہب کے حساب سے اچھی بات ہے کہ ولی سے کرو، لیکن فرد نہیں ہے. اگر والد اس شادی کے ساتھ رضا نہیں ہے پھر بھی شادی ہو جاتی ہے. باقی 3 ائمہ کے نزدیک والد کی رضامندی جو ولی ہے وہ فرض ہے. لیکن آپ کے کیس میں یہ لاگو ہی نہیں ہوتا ہے. آپ نے جب کہہ دیا کہ آپ کے والد خوارج ہے تو اس میں لاگو ہی نہیں ہوتا. یہ آپ کو قرآن اور حدیث فالو کرنا چاہیے. آپ کے جو قریب ہے، جو آپ کا محرم ہے، وہ اس کو آپ ولی بنائیں. چاہے آپ کا چاچا ہے، چاہے آپ کا بھائی ہے جو اب بھی مسلمان ہے، اس کو ولی بنا کے آپ شادی کر سکتے. اگر آپ حنفی ہیں تو وہ بھی ضرورت نہیں، ولی کی ضرورت نہیں. تو آپ ایک اچھے مسلمان سے شادی کیجئے. اللہ کے رسول فرماتے کہ شادی کرنے کے لیے 4 چیز دیکھتا ہے انسان. ایک ہے حسن، بیوٹی. ایک ہے دولت، کتنا مال ہے. تیسرا نوبلٹی، کون سے خاندان سے ہے. اور چوتھا ورچیو، ایمانداری، کتنا ایمان ہے، کتنا تقوی ہے. اور سب سے بہتر ہے تقوی. تو میری التجا آپ سے ہے کہ ایسے مرد سے شادی کرو جو تقوی والا ہے، وہ سب سے بہتر ہے. اور آپ سوچ سمجھ کے ڈیسیشن لو. اور اچھے مسلمان جو دین کے اوپر عمل کرتا ہے، قرآن حدیث کو فالو کرتا ہے، اس سے شادی کیجیے. جی تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس میں ایک بہت ہی اہم نقطہ واضح ہو گیا اس لڑکی کے سوال سے، کہ جس میں یہ کہ احناف کے نزدیک، ہمارے حنفی بھائی جو ہیں فقہ حنفیہ میں، اچھی بات ہے اگرچہ والد صاحب جو ہیں اجازت دے دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن کہتے ہیں کہ اگرچہ والد اجازت نہیں بھی دیتا تو حنفیوں کے نزدیک یہ نکاح درست ہے اور ہو جائے گا. اور دوسری بات، 3 جو مکتبہ فکر ہیں، مالکی، شافعی اور حنبلی، ان کے نزدیک جو ہے والد کی رضا جو ہے بہت لازمی ہے. اور پھر ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ان کا جو معاملہ ہے نا، لڑکی کا جو ہے معاملہ ہے، یہ تو بالکل ہی کہتے ہیں کہ الگ ہے، کیونکہ آپ کے والد صاحب جو ہیں تو ویسے ہی خوارج ہیں، اور ان سے اجازت لینا، پوچھنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. دائرہ اسلام میں، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر وہ آپ کو کوئی حکم دیتے ہیں تو آپ کو ماننا پڑے گا، ان کو فالو کرنا پڑے گا. ان کی اطاعت جو ہے آپ پہ واجب ہے. باقی مسلمانوں کو کافر مانتے ہیں، اور یہ جو ہے ہماری جمہوریت کا نظام جو ہے، جمہوریت میں رہنے والوں کو کافر مانتے ہیں. تو ان کی رضامندی آپ کے نکاح کے لیے لازمی نہیں ہے. تو مجھے تو ویڈیو بہت اچھی لگی، اس میں بہت کچھ مجھے سیکھنے کو ملا. اگر آپ کو بھی ویڈیو اچھی لگی ہو، آپ کو اس میں آپ نے کچھ نئی بات سیکھی ہو، تو کمنٹس میں آپ اظہار کر سکتے ہیں. انشاءاللہ پھر نئی کسی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا. دیجیے اجازت. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.